اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار صلاحیتیں ہمارے اندر ودیعت کی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک ایسا دین، ایسا طریقہ، ایسی کتاب پہنچی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کا، اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں۔ محترم نگران مذاکرہ جناب محمد ضیاء اللہ صاحب اور محترم ذمہ داران جماعت و شرکا اور محترم شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے سنا، اس مذاکرے کا جو عنوان ہے وہ ہے اپنی اصلاح آپ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اصلاح کیا چیز ہے، اپنی اصلاح کے معنی یہاں پر ہم کیا لیتے ہیں، اس پر غور کریں گے۔ اصلاح کے معنی عام طور پر جو لیے جاتے ہیں، کسی کی صفائی کرنا، اس کو بہتر بنانا، کچھ خامیاں کمزوریاں کسی چیز میں اگر ہوتی ہیں تو اس کو درست کرنا، اصلاح کے معنی میں عام طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، اگر کوئی گھر ہے اور وہ گھر کئی دنوں سے بند ہے، اس پر کوئی صفائی نہ ہو، اس کی کوئی دیکھ ریکھ نہ ہو، اس کو جو ہے کلین نہ کیا جائے، تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس گھر کے اندر وہ گھر جو ہے گھڑ بن جاتا ہے، کچرے کا انبار اس کے اندر پڑ جاتا ہے، کئی طرح کی مکڑیوں کے جال آپ کو یہاں وہاں نظر آتے ہیں، کئی چونٹیاں مکوڑے وغیرہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ انسان کی شخصیت سے ہے۔ اگر ہماری شخصیت کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اس کے اندر جو کمزوریاں خامیاں جو آ رہی ہیں ماحول کی وجہ سے یا سماج کی، میڈیا اور مختلف وجوہات سے، اس کو چیک نہیں کرتے، اور جو شیطان کے وسوسے ہیں، جو دلوں میں شیطان خیالات ڈالتا ہے، اس کو دور کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے، تو جس طرح گھر گھڑ بن گیا تھا، ہماری شخصیت، ہمارا نفس، ہمارا دل بھی جو ہے مختلف خیالات کا، گناہوں کا، مختلف چیزوں کا گھڑ بن جائے گا۔ تو یہاں پر اصلاح کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنی شخصیت کی اصلاح کریں، کیسے کریں، کیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آگے بتائیں گے۔ تو خود کی اصلاح کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ انسان جو کمزوریاں اس کے اندر ہیں، جو خامیاں اس کے اندر محسوس ہوتی ہیں، وہ اس کو دور کرے۔ اب یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی خامی نہ ہو۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں تمام کمزوریوں سے پاک ہوں، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری، خامی اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو پہچاننا، پہچان کو اس کو دور کرنا، یہ اپنی اصلاح آپ کرنے کا ایک بہت اہم جو ہے ذریعہ ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شخصیت کا ارتقاء کرے، جو بھی صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خاص چیزیں دی ہوتی ہیں، اس کو پہچان کر، اس کو نکال کر، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نکھارتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ انسان اپنی اصلاح آپ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے معنی میں آتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے کہا تھا کہ تباہی اس شخص کے لیے جس کے 2 دن یکساں گزریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کیفیت ہے، علمی کیفیت ہے، جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، چند دنوں کے بعد اگر ہم وہی صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں تو ہمارے لیے ایک طرح کا نقصان کا یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ پچھلے سال جو ہم نے کتابیں پڑھی تھی، جتنا نالج پچھلے سال تھا، آج بھی وہی نالج ہمارے پاس ہے، تو ایک معنی میں ہم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ ہر روز کچھ نہ کچھ اضافہ ہمارے علم میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہماری فکر میں، ہمارے نظریے میں پختگی ہر روز بڑھنی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کہیں گے کہ ہاں یہ شخص کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کا ارتقاء ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ہر روز کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا، کچھ چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہمیں بننا چاہیے۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ ہم اصلاح کیوں کریں۔ یہ تو ابھی جو میں ڈیفینیشن دیا کہ اصلاح کیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے کمزوری سے اور خامیوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کا نام اصلاح ہے۔ اب اصلاح ہم کیوں کریں، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم چاہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اللہ کا حکم ہے ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، جو گندگی، جو برائی، جو گناہ، جو کمزوریاں ہمارے پاس جو آ گئی ہیں، اس کو ڈھونڈ کر نکال کر صاف کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں کرنا ہے۔ اگر فلاح پانا ہے ہمیں دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، تو ہمیں اپنے آپ کو کمزوریوں سے
ہم پاک کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی وائرس بھی بغیر مقصد کے نہیں آتا، کوئی بیکٹیریا بھی دنیا میں جب آتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم تو اتنا بہترین اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جسم دیا ہے، اور اس انسان کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ تو ایک بڑے مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے اندر اچھی صلاحیتیں پروان چڑھیں، ہمارے اندر کمزوریاں نہ رہیں، تبھی ہم بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق، اچھے کردار اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ہم جب مزین ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ذریعے سے اللہ بہترین کام لے گا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی شخصیت کا، اپنے نفس کا جو ہے تزکیہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، ساری انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہم کو بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ بنایا ہے، اللہ اپنا نائب اس نے بنایا ہے۔ ہمیں اللہ نے داعی اللہ بنایا ہے، ہم اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو یہ داعی اللہ، خلیفۃ اللہ اور خیر امت کا جو منصب ہے، اس منصب پر فائز ہونے کے لیے، اس منصب کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر کچھ صفات، کچھ کردار، کچھ صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ صلاحیتیں، وہ کردار، وہ صفات تبھی آ سکتی ہیں جب ہم جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، کمزوریوں کو دور کرتے ہیں اور اچھائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے تبدیلیاں اس میں لا رہا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ زمانے میں ہم چاہتے ہیں تبدیلی لائیں، زمانے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ زمانے کی تبدیلی اگر ہمارا مقصد ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ انقلاب پہلے ہمارے دل میں آئے، قلب میں انقلاب آئے گا تو ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، پھر آہستہ آہستہ گھر کے اندر، معاشرے کے اندر اور اپنے شہر میں ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو انقلاب کی شروعات خود اپنے آپ سے ہونی چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ انقلاب کے ہم جو داعی ہیں وہ انقلاب کی شروعات، اس کا آغاز ہم اپنے آپ سے کریں، اپنی اصلاح سے کریں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح کی حیات کشمکش انقلاب۔ محترم حضرات، ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ہم ایک جیتا جاتا ایک مجسمہ بن کر آگے بڑھیں، تب انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم اقامت دین کے داعی ہیں، ہمارا نصب العین ہے دین قائم ہو جائے، دین قائم دنیا میں ہو نہ ہو، معاشرے پر، سماج میں دین قائم ہو نہ ہو، اس کا اختیار ہمارے پر نہیں ہے، لیکن اپنی پرسنالٹی کا اختیار ہمارے پر ہے، اپنے نفس کا، اپنے جسم کا اختیار ہم پر ہے۔ اگر یہاں پر ہم دین نافذ کرتے ہیں تو یقین مانیے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم کمزوریوں کو، اس کو پاک کرتے ہیں، اچھی چیزیں اس جسم پر نافذ کرتے ہیں، اللہ کا دین، اللہ کے اصول اپنے جسم پر نافذ کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اچھے اصول نافذ کرتے ہیں، تو یہاں پر اقامت دین کی شروعات ہوتی ہے۔ کم سے کم اللہ کے سامنے ہم جوابدہ ہو سکتے ہیں، اے اللہ، میں ساری دنیا پر دین قائم کرنے کا مکلف تو نہیں تھا، لیکن میں نے جو اختیار تو نے مجھے دیا تھا اپنے آپ کا، میں نے اس کو کر دکھایا۔ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اصلاح کے لیے، اصلاح ہم کیوں کریں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ ہی دیکھیں گے اصلاح ہم کیسے کریں۔ اپنی اصلاحات ہم چاہتے ہیں تو کس کے ذریعے اپنی اصلاحات ہونی چاہیے، کس طریقے سے اپنی اصلاحات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے، ابھی محترم نے بہترین تقریر کی، خو انفسکم واہلکم نارا۔ یہاں پر جو پہلا جو حصہ ہے، خو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ نے صرف پہلے فیملی کو یا سماج کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلا جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ انسان سے ہے۔ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، اپنی پہلے اصلاح کرو، اپنی جو ہے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے آپ کی صلاحیتوں کی ارتقاء کرو۔ تو سب سے پہلا جو مخاطب ہیں وہ خود انسان ہے، خود میں ہوں، خود آپ ہیں۔ آپ کو یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میری اصلاح کا ذمہ دار میں ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری اصلاح کی ذمہ داری امیر مقامی کی ہے، میری اصلاح کی ذمہ داری ناظم شعبہ تربیت کی ہے، انہوں نے کبھی مجھے مطالعے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، اس لیے میں نہیں پڑھا۔ اگر امیر مقامی مجھے تہجد کے بارے میں پوچھتے تو میں تہجد کی نماز پڑھتا۔ اگر ہم اپنی جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پہ ڈالیں گے تو یہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اپنا چارج خود لیں، اپنی ذمہ داری کا جو
ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری خود اٹھائیں تو انشاءاللہ تعالی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، ذکر ان کا نہیں جو سوتے ہیں، ذکر ان کا نہیں جو سوتے ہیں، وہ تو سوتے ہیں، جاگنے والوں میں بھی بیدار کتنے ہیں۔ دیکھیے ہم کئی سالوں سے جماعت کے متفق ہیں اور جماعت میں آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھیں، رکنیت کی طرف آگے بڑھیں، اور جو ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں اس کی طرف آگے بڑھیں، کسی اور کا انتظار نہ کریں۔ نہیں، پہلے لوگ کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا آپ نے کیا کیا۔ ہماری جو عمل کا جو ذمہ دار ہم خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں جو ہے وہ ہم سے سوال کرے گا کہ آپ نے جو ہے دین کی خدمت کے لیے کیا کیا۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کاموں کا انجام دینا ہے۔ پھر اللہ کی سنت بھی یہ ہے کہ جب تک انسان خود بدلنا نہیں چاہتا اس کو بدلتا نہیں ہے۔ ہدایت کے طلبگار لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ جو لوگ آنکھ بند کر کے سوتے ہیں اور ان کا احساس مردہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہدایت کی تڑپ، اپنے آپ کو بدلنے کی چاہت اگر ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو بدلنے میں مدد کرے گا، ورنہ ڈھیروں تقریریں، ہزاروں مذاکرے، ہزاروں مہمات، ہم کو کوئی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے۔ محترم حضرات، پھر یہ بھی ہے کہ ہم قوت فیصلہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم یہ فیصلہ کریں کہ آج سے ہماری زندگی بدلے گی۔ اب تک ہم نے جو کیا، جیسے بھی زندگی گزری ہماری گزری، لیکن میں جو خرابیاں میرے اندر ہیں اس کو میں دور کرنے کے لیے میں ایک فیصلہ کرتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود کی معرفت بھی ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاحات کے لیے ضروری ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، آپ کو جاننا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ ہم لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، ستاروں کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ میرے اندر کون کون سے ستارے ہیں، کون کون سی کہکشاں میرے اندر ہے، کون کون سی صلاحیتیں میرے اندر چھپی ہوئی ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں جو مجھے دور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کا معرفت حاصل کریں گے، اپنے آپ کو جانیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی پہلا قدم ہوگا اپنی اصلاح آپ کرنے کا۔ تو معرفت، اپنے آپ کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اجتماعیت بھی بہت مدد کر سکتی ہے۔ ذمہ داران آپ سے پوچھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اصلاح کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک طرح کا سپورٹیو سسٹم ہے جو آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی مدد دے سکتا ہے، لیکن جب تک آپ کے اندر خواہش نہیں آئے گی آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی گھڑا الٹا رکھا ہوا ہے اور آپ جو ہے اس پہ کئی 100 گھڑے پانی ڈال رہے ہیں، ایک خطرہ بھی وہ گھڑے میں نہیں جا سکتا۔ جب تک کہ وہ گھڑا سیدھا نہ ہو تب جو ہے ایک گلاس بھی آپ پانی ڈالیں گے تو اس گھڑے میں جائے گا۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں، تو ضرور آپ بدلیں گے۔ اگر آپ بدلنا نہیں چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو بدل نہیں سکتی۔ تو محترم حضرات، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ کرنا ہے اور جو خارج سے جو ہمیں تعاون ملتا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اب کچھ رکاوٹیں ہیں جو اپنی اصلاح میں ہمیں رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ ایک کاہلی ہے، آج نہیں کل پڑھیں گے، کل دیکھیں گے، اپنے آپ کو کل تبدیل کریں گے، ابھی وقت ہے نا۔ یہ کاہلی، سستی جو ہے ہمیں اس راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر بہت کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے بارے میں بڑے حریص ہوتے ہیں، دوسروں پر بہت غور و خوض سے جائزہ لیتے ہیں، سختی سے پکڑتے ہیں، لیکن اپنا جائزہ ہم بہت کم لیتے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ نتی حال کی اپنی کوئی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ تو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اس کو دور کرنے کی، کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں اور اختتام پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنی تربیت کی اصلاح کی ذمہ داری آپ خود لیں، اللہ بھی آپ سے خود ضرور پوچھے گا۔ پھر یہ ہے کہ آپ اچھا منصوبہ بنائیں کہ میں ان کمزوریوں کو کیسے دور کروں گا، کب دور کروں گا، اس کے لیے میں کیا کروں گا۔ آپ اچھا منصوبہ بنا کر 2-3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ اچھا مطالعہ کیجئے، خوب پڑھیے تاکہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو۔ آخری میں یہ ہے کہ آپ جو اصلاح چاہتے ہیں، جو کچھ بھی چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں اس کو عملی میدان میں لائیے۔
جو بھی آپ پڑھے ہیں اس کو پریکٹیکل میں لائیں گے، پریکٹیکل میں اصلی اصلاح ہوتی ہے، وہاں پر آپ اچھے اور آپ کا نکھار آ سکتا ہے۔ تو جب آپ عملی میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اور آپ کے اندر نکھار آئے گا اور آپ آگے بڑھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خود الحمدللہ رب العالمین۔